کاشف اکرام سے کرنا میری پہلی دفعہ ہے اور اندر الٹی مت کرنا خالہ نازیہ، مجھے سب پتہ ہے۔ کاشف اکرام سے پہلے لوشن تو لگا لو میری گان۔ میرا نام کاشف ہے، میں فیصل آباد میں رہتا ہوں، میری عمر 18 سال ہے، میں گورنمنٹ کالج سے FSc کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میں کالج میں پڑھتا ہوں، اسی کالج میں میرے ماں باپ بھی پڑھتے ہیں۔ میرے ماں باپ کی لو میرج ہوئی تھی۔ میری امی، جن کا نام فرزانہ ہے، ایک بہت ہی فٹ اور خوبصورت خاتون ہے۔ میری ٹوٹل 4 خالہ ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور دلکش شخصیت کے مالک ہیں۔ یہ جس خالہ کی کہانی سنا رہا ہوں، یہ پہلی 2 سے چھوٹی اور سب سے چھوٹی سے بڑی تھی۔ میری اس خالہ کا نام نازیہ ہے۔ ایک دن میں کالج سے چھٹی کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گیا ہوا تھا۔ مجھے ابو کا فون آیا کہ تمہاری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، تم جلدی سے گھر آ جاؤ۔ میں اپنے دوست کو کہا کہ میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں گھر جا رہا ہوں۔ میں نے جلدی سے بائک سٹارٹ کی اور گھر کی طرف چل دیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد میں گھر پہنچ گیا تھا۔ میں گھر آیا تو امی اپنے روم میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ان کی پیٹ میں کافی درد ہو رہی تھی، جو ان کی برداشت سے باہر تھا، اور ابو بھی ان کے پاس بیٹھے تھے۔ ابو نے کہا، بیٹا مجھے لگتا ہے تمہاری امی کو اپینڈکس کا درد ہے، ان کو اسی وقت ہاسپٹل لے کر جانا پڑے گا۔ اگر ہم سے تھوڑی سی بھی دیر کر دی تو یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمارے گھر سے گاڑی نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے دوست کو فون کیا، وہ گاڑی لے کر آئے اور تقریباً 15 منٹ بعد میرے دوست کی گاڑی میں نے اور ابو نے امی کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا اور ہاسپٹل کی طرف چل دیے۔ ہاسپٹل ہمارے گھر سے تقریباً 25 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ یہ ہاسپٹل میری امی ابو کو گورنمنٹ کی طرف سے فری علاج کروانے کے لیے دیا گیا تھا۔ میں نے جلدی سے خالہ نازیہ کو فون کر دیا کہ آپ جلدی سے ہاسپٹل پہنچیں۔ خالہ نے کہا، میں 20 منٹ میں پہنچ رہی ہوں۔ امی کا درد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو گاڑی تیز چلانے کے لیے کہا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد ہم ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ ہاسپٹل کی ایمرجنسی کے سامنے ہم نے گاڑی کو روکا اور گارڈ سے کہا کہ اسٹریچر لے کر آئے۔ 2 منٹ کے اندر اندر اسٹریچر لے کر آیا اور میں اور ابو نے امی کو سہارا دے کر اسٹریچر پر لیٹایا اور ہم دونوں امی کو ایمرجنسی کی اندر لے گئے۔ ڈاکٹر کو چیک کروایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ اپینڈکس کی درد ہے اور ان کا ابھی آپریشن ہوگا۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کاؤنٹر پر فارم بنوا لیں، ہم آپریشن کی تیاری کرتے ہیں۔ میں جلدی سے کاؤنٹر پر گیا اور ادھر سے 2 منٹ کے اندر اندر امی کا فارم بنوایا، ڈاکٹر کو دیا تو ڈاکٹر نے ہمیں سائن کرنے کو کہا۔ جیسے ہی ابو نے فارم پر سائن کی تو ڈاکٹر امی کو آپریشن تھیٹر لے کر اندر چلے گئے اور ہم نے کہا گیا کہ آپ باہر انتظار کریں، ساتھ ساتھ دعا بھی کریں۔ ابو دونوں کافی پریشان تھے۔ اسی دوران خالہ نازیہ بھی آ گئی۔ خالہ نازیہ
کی عمر اس وقت 22 سال ہوگی۔ بہت بڑے پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ خالہ نازیہ نے ریڈ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کا رنگ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ ان کو دیکھتے ہی کوئی بھی ان پر فدا ہو سکتا تھا۔ خالہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مجھے حوصلہ دینے لگی۔ خالہ نے کہا، تم فکر نہ کرو، تمہاری امی بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ تقریباً ہم آدھے گھنٹے آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے اور آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا۔ ہم سب اٹھ کے ڈاکٹر کے پاس گئے۔ اور اس سے پوچھا کہ امی کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ان کا آپریشن کامیاب ہو گیا، اب وہ بہتر ہیں، ابھی وہ بے ہوش ہیں، ہم انہیں 1 گھنٹے تک وارڈ میں بھیج دیں گے۔ تقریباً ہاسپٹل میں رہے، اس دوران خالہ بھی ہمارے ساتھ رہی۔ 2 دن کے بعد ہاسپٹل سے ہم چھٹی ہو گئی۔ امی کی طبیعت اب کافی بہتر تھی۔ 1 ہفتے کے بعد ان کے ٹانکے کھلنے تھے۔ میں نے خالہ سے ریکویسٹ کی کہ جب تک امی کے ٹانکے نہ کھلتے آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر ہی رہیں۔ میرے گھر میں کوئی عورت بھی نہ تھی، اس لیے آپ امی کی دیکھ بھال بھی کر لیں گے۔ خالہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے اسکول والوں کو 1 ہفتے کی چھٹی کے لیے ای میل کر دیتی ہوں۔ جب امی کو لے کر گھر آئے تو خالہ بھی ہمارے ساتھ آ گئی۔ گھر آ کر ہم نے امی کو ان کے بیڈ روم میں لٹایا۔ خالہ نے مجھے کہا، میرے گھر جا کر ادھر سے میرے کپڑے لے کر اپنی امی یعنی کہ میری نانی کو فون کر دیا۔ انہوں نے کپڑے پیک کر دیے۔ میں نے بائک سٹارٹ کی اور نانی کے گھر چلا گیا۔ ادھر نانی کو ساری صورتحال کے بارے میں بھی بتایا۔ امی کی طبیعت اب ٹھیک ہے اور ان سے بیگ لے کر گھر واپس آ گیا تو اس وقت رات ہو چکی تھی۔ گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہیں تھا تو میں نے باہر سے آرڈر کر دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد کھانا ہمارے گھر آ گیا۔ ہم سب نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر ابو اوپر کمرے میں سونے چلے گئے۔ کیونکہ ان کے ساتھ اب تو خالہ تھی اور دوسرے کمرے میرا تھا۔ میں کافی دیر تک امی کے پاس بیٹھا رہا اور خالہ اور امی سے باتیں کرتا رہا۔ اس کے بعد خالہ نے امی کو دوائیں دی اور وہ سو گئی۔ خالہ نے کہا، تم ادھر بیٹھو، میں اپنے کپڑے چینج کر کے آتی ہوں۔ میں نے ان کو بتایا کہ آپ کا بیگ باہر صوفے پر پڑا ہے۔ 5 منٹ بعد جیسے ہی خالہ کپڑے بدل کر آئی تو میں ان کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ انہوں نے سلک نائٹ ڈریس پہنا تھا اور وہ اس ڈریس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں خالہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خالہ نے پوچھا، کاشف تم کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، آپ اس ڈریس میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ خالہ نے مسکرایا اور کہنے لگی، میں ویسے خوبصورت نہیں ہوں۔ میں نے کہا، آپ تو ویسے 14ویں کا چاند ہیں۔ خالہ نے کہا، ادھر زیادہ باتیں نہ کرو، تمہارے کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں۔ ہم دونوں کمرے میں آ گئے۔ خالہ نے کہا، اب بتاؤ میں تمہیں 14ویں کا چاند کہاں سے لگتی ہوں؟ میں نے کہا، خالہ کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا اور کہا، آپ ہر جگہ سے 14ویں کا چاند ہیں۔ خالہ کہنے لگی، اتنے غور سے مت دیکھو، کہیں 14ویں کے چاند کو نظر نہ لگ جائے۔ میں مسکرایا اور میں نے کہا، خالہ آپ میری نظر نہیں لگتی۔ میں نے کہا، نازیہ خالہ آپ اتنی خوبصورت ہیں، آپ کو کسی
نے پرپوز نہیں کیا؟ خالہ نے کہا بہت کرتے ہیں لیکن میں کسی کو خاص نہیں ڈالتی۔ میں نے کہا کیوں؟ خالہ نازیہ کہنے لگی کیونکہ مجھے کوئی تمہارے جیسا نہیں ملا۔ میں نے کہا خالہ کے قریب کیا اور کہا اگر میں آپ کو پرپوز کروں تو آپ مجھے ہاں کر دیں گی؟ اور قریب آئی اور کہنے لگی تم نہ بھی کرو تو میری طرف سے تمہیں ہاں ہے۔ نازیہ خالہ سے آنے والی خوشبو مجھے پاگل کر رہی تھی۔ میں خالہ کے تھوڑا اور قریب ہوا اور ان کے ہونٹوں پر کام شروع کر دیا۔ خالہ کو ایک جھٹکا لگا اور انہوں نے مجھے پیچھے کر دیا۔ نازی خالہ کہنے لگی کاشف یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں پھر آگے بڑھا اور میں نے کہا کہ آپ کو پرپوز کر رہا ہوں اور آپ ہی نے کہا تو تھا اگر تم پرپوز نہ بھی کرو تو میری طرف سے ہاں ہے۔ خالہ نازیہ کہنے لگی میں نے کون سا منع کیا ہے؟ پہلے تم دروازہ تو بند کر لو۔ میں نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور کمرے کا دروازہ بند کرنے چلا گیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد میں نے خالہ کے کام شروع کر دیا۔ جم کرنے کی وجہ سے میری باڈی کافی مضبوط تھی اور خالہ نازیہ کا جسم ایک گڑیا جیسا تھا۔ میں نے کمرے میں زیرو کا بلب آن کر لیا۔ جیسے ہی خالہ نے میرا دیکھا اور کہنے لگی کاشف یہ تم میری تصور سے بھی کافی بڑا ہے۔ میں نے کہا نازیہ خالہ اب میں بچہ نہیں رہا۔ خالہ نے کہا اچھا آرام سے کرنا اور اندر الٹی نہیں کرنا۔ میں مسکرایا اور میں نے کہا ہاں خالہ نازیہ مجھے سب پتہ ہے۔ کہنے لگی مجھے لگتا ہے تم پہلے سے ہی تیاری کر کے بیٹھے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے ہم لوگوں کام کرتے رہے۔ پہلے تو خالہ کو گھر کا کام کرتے ہوئے بہت تکلیف ہوئی لیکن بعد میں وہ انجوائے کرنے لگی۔ گھر کے کام سے فارغ ہو کر وہ امی کے کمرے میں چلی گئی۔ تقریباً 1 ہفتہ نازیہ خالہ ہمارے گھر رہے۔ اس دوران ہم روز گھر کے کام کرتے تھے۔ جس دن امی کے ٹانکے کھلے تھے خالہ نازیہ اپنے گھر چلی گئی۔ پھر جب بھی موقع ملتا ہم کام کرتے۔ 2 سال بعد خالہ نازیہ کی شادی ہو گئی اور اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ دبئی چلی گئی۔ کیسی لگی ہماری کہانی؟